بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ یہ صفحہ نمبر ہے 196 اور آیت نمبر ہے 7۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واذکروا نعمت اللہ علیکم ومیثاقہ الذی واثقکم بہ اذ قلتم سمعنا واطعنا واتقوا اللہ ان اللہ علیم بذات الصدور۔ وذکروا یاد کرو نعمت اللہ اللہ کی نعمت کو علیکم جو تم پر کی ہے، ومیثاقہ الذی اور اس معاہدے کو بھی واثقکم بہ جس کو تمہارے ساتھ کیا گیا ہے، اذ قلتم سمعنا جب تم نے کہا ہم نے سنا، واطعنا اور ہم نے اطاعت کی، واتقوا اللہ اللہ سے ڈر جاؤ، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ علیم جاننے والا ہے بذات الصدور سینے کے رازوں کو۔ اس صورت کے آغاز سے لے کر اب تک اللہ تعالیٰ نے دو بڑی اہم باتیں بیان کی ہیں۔ ایک حلال و حرام کے بارے میں تفصیل ہم نے پڑھی ہے، اور دوسرا پاکیزگی کے حوالے سے تفصیل ہم نے پڑھی، کون سی چیزیں حلال ہیں کون سی حرام ہیں یہ پڑھ لیا، پھر طہارت کا طریقہ، وضو کا طریقہ، غسل کا طریقہ، تیمم کا طریقہ، یہ ساری بحث ہم پیچھے پڑھائیں۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا ہے کہ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُمْ بِهِ۔ فرمایا یہ اصل اسلام ہے، دین ہے، جس کا وعدہ ہم نے اللہ کے ساتھ کیا ہے، جس کا وعدہ جب ہم لا الہ الا محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں تو ہم یہ وعدہ کرتے ہیں پیچھے جتنے حلال و حرام آئے ہیں ہم ان کی پابندی کریں گے، جو پاکیزگی کے حوالے سے باتیں ہیں، وضو ہے، نماز ہے، غسل ہے، تیمم ہے، ہم اس کی پابندی کریں گے۔ تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے کے ساتھ ان ساری چیزوں کی پابندی کرنا ہے۔ لیکن ہمارے معاشرے میں یہ بات بڑی افسوس سے کہی جاتی ہے کہ کسی کو کہتے ہیں آپ نماز پڑھ لو، میرے کپڑے پاک نہیں ہیں۔ بھی کیوں نہیں پاک؟ پیچھے اللہ تعالیٰ نے پہلے وضو کا طریقہ، غسل کا طریقہ بیان کیا، اور آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہارا وعدہ ہے کہ تم ان چیزوں کو سیکھو گے۔ اور مسلمان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا کہتا میرے کپڑے پاک نہیں ہیں۔ اگر تیرے کپڑے پاک نہیں ہیں پھر تیرا اسلام صحیح نہیں ہے۔ اسلام کا تو مطلب ہی ہے کہ ان گزشتہ حلال و حرام چیزوں کی پابندی کرنا اور طہارت کے مسائل کو سیکھنا، کم از کم یہ اسلام ہے، کم از کم اتنا تو ہونا چاہیے۔ اگر اتنا بھی نہیں ہے تو پھر آدمی کا کیا اسلام ہے؟ تو بہرحال فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اللہ کی نعمت کو یاد کرو۔ یہاں نعمت سے مراد اسلام نعمت ہے۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ کی بہت ساری نعمتیں، ایسی نعمتیں ہیں جن کو آپ شمار نہیں کر سکتے، لیکن خاص طور پہ جو اس آیت کے حوالے سے، اس پیچھے گزشتہ آیات کے حوالے سے نعمت کا تذکرہ ہے وہ اسلام ہے۔ تو اسلام وہ نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم حلال و حرام کی پابندی کریں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم پاکیزگی کا خیال رکھیں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من یرید اللہ ان یہدیہ یشرح صدرہ للاسلام، قرآن کے اندر آتا ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ ارادہ کرتے ہیں کہ میں اس کو ہدایت دوں، اس کو اللہ تعالیٰ اسلام کی نعمت دے دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اسلام بہت بڑی نعمت ہے۔ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُم بِهِ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا، اور اس معاہدے کو بھی یاد کرو۔ کون سا معاہدہ؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کو کہا کرتے تھے یہ میرا ہاتھ ہے، اس ہاتھ کے اوپر بیعت کرو۔ صحابہ کرام کہتے تھے اللہ کے رسول کس چیز پر بیعت کریں، یعنی کس بات پر بیعت کریں؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام انہیں فرمایا کرتے تھے سب سے پہلی چیز اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرو گے، عبادت اللہ کی ہوگی، نہ چوری کرو گے، نہ زنا کرو گے، نہ اپنی اولادوں کو قتل کرو گے، کسی پر من گھڑت بہتان نہیں باندھو گے،
نیکی کا حکم دو گے، نافرمانی سے بچو گے، جو آدمی اس بات پہ مجھ سے بیعت کر لے اور اللہ تعالیٰ کی منع کردہ چیزوں سے رک جائے، اللہ تعالیٰ کی حلال چیزوں کو استعمال کرنا شروع کر دے، جو آدمی یہ کام کرے گا وہ کامیاب ہے۔ جو آدمی اس میں نافرمانی کرے گا، پھر فرمایا یا تو اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں سزا دے گا، جس کو دنیا میں سزا مل جائے گی وہ دنیا کی سزا اس کا کفارہ بن جائے گی، یعنی آخرت کو سزائیں نہیں ملیں گی۔ ہمارے یہاں مصیبتیں پریشانیاں آ جائیں، لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، پتہ نہیں اللہ کو میں ہی ملا تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں جس کو گناہوں کی سزا دنیا میں مل گئی وہ بھی گویا ایک طرح کی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اس کو بڑی سزاؤں سے بچائے گا، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ اسے بڑی آزمائشوں سے، قیامت کی سختیوں سے بچائے گا۔ لیکن فرمایا جس کو دنیا میں ڈھیل دے دی گئی، ہمارے یہاں تو سمجھا جاتا ہے جس کو سزا مل جائے ہم کہتے ہیں اس کے گناہوں کی وجہ سے ملی ہے، اور جس کو سزا نہ ملے وہ کہتا میں ٹھیک ہوں۔ سزا نہ ملنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تو ٹھیک ہے، اللہ نے ڈھیل دے دی ہے، فرمایا اللہ اس کو ڈھیل دے گا اور کل قیامت کے دن ہوگا، اللہ کی رحمت چاہے اسے معاف کر دے اور اگر اللہ چاہے تو اسے سزا دے گا۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کو اس بات پر بیعت لی، لوگوں نے بیعت کی، اور ایسی ہی ایک بیعت وہ جو مکے کا ایک ایلچی تھا، نمائندہ تھا، عروہ بن ثقفی، بعد میں مسلمان بھی ہو گئے تھے، تو وہ دیکھ رہا تھا اور اس نے آ کر مکہ والوں کو یہ بات کہی تھی۔ اس نے کہا تھا میں بڑے بڑے سرداروں سے ملتا رہتا ہوں، نجاشی کو میں نے دیکھا ہے، کیسر و کسریٰ کو میں نے دیکھا ہے، قسم خدا کی یہ بندہ ان بادشاہوں سے بھی بڑا ہے۔ اس نے جس کو بندہ کہتا ہے نا گل مکدی مکائیے، اس نے یہ کہا تھا مکہ والوں کو کہ اگر میں تمہیں یہ بات کہوں کہ وہ پیغمبر جو اپنے آپ کو پیغمبر کہتا ہے وہ تھونک پھینکے، تھونک اس کا زمین پر نہیں گرے گا، اس کے ساتھ ہی اس تھونک کو لے کر اپنے جسم پر مل لیں گے، اس سے آگے تم کیا سننا چاہتے ہو؟ میں نے دیکھا ہے کہ وہ وضو کرتا تھا، اس کے وضو کے پانی کے جو چھینٹے ہیں وہ زمین پر نہیں گرتے تھے، ساتھ ہی لیتے تھے، اور اس قدر شدت سے لیتے تھا کہ مجھے ڈر لگا کہ کہیں آپس میں لڑ نہ پڑیں کہ میں نے لینا ہے یہ قطرہ پانی کا، یہ قطرہ میں نے لینا ہے۔ اس لیے جو باتیں وہ کہتا ہے اس کو مان لو۔ تو اس نے آ کر مشرک کفار کو یہ بات کہی تھی، بہرحال یہ بعد میں خود جو ہے وہ مسلمان ہو گئے تھے۔ تو بہرحال بات یہ ہے کہ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُم بِهِ، اور اس آیت میں خاص طور پہ اس معاہدے کا تذکرہ ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ میں انصار کے ساتھ کیا تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تقریباً ایک لمبا عرصہ جب مشرکین مکہ کو سمجھا لیا، وہ آگے سے ظالم نکلے۔ تفسیر کے اندر آتا ہے، سیرت کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، تفصیل کے ساتھ یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو 3 سال شیب ابی طالب میں بند کر دیا گیا تھا، بائیکاٹ، کھانے پینے کا بائیکاٹ، حتیٰ کہ صحابہ کرام اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام درخت کے پتے جو ہے وہ کھاتے تھے۔ جب وہ 3 سال کا دور ختم ہوا، ابو طالب جو آپ کے چاچا تھے، آپ کا دفاع کرتے تھے، وہ بھی فوت ہو گئے۔ حضرت خدیجہ جو آپ کی بیوی تھی اور رئیس تھی، جس کی وجہ سے مشرکین مکہ براہ راست آپ کو جانی نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے، وہ بھی فوت ہو گئی۔ ان 2 اشخاص کے فوت ہونے کے بعد مشرکین مکہ دلیر ہو گئے، وہ آپ کے اب جانی دشمن بن چکے تھے، انہیں پتہ تھا اب روکنے والا کوئی نہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ چاہتے تھے کہ میں اب اس دعوت کو مکہ کے علاوہ کسی اور شہر میں لے جاؤں۔ پھر پہلے تو آپ نے طائف کا انتخاب کیا۔ طائف یہ ایسے ہی سمجھے جیسے جس کو ہم جڑواں شہر کہتے ہیں، یہ مکہ کے قریب تھا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مناسب سمجھا کہ مکہ والوں کی رشتہ داریاں ان کے ساتھ ہیں، مکہ والوں کی جائیدادیں وہاں پہ ہیں، ان کا بڑا آپس میں تعلق ہے، چلو میں طائف والوں کو سمجھاتا ہوں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے غلام کو زید بن حارثہ کو ساتھ لیا، 20 دن کی مسافت طے کی، طائف میں چلے گئے۔ پھر وہ طائف والا واقعہ آپ لوگوں نے سنا ہوا ہے، نتیجہ یہ نکلا کہ انہوں نے آگے سے پتھر مارے۔ پھر وہ جبرائیل آئے اور کہا یہ پہاڑوں کا فرشتہ ہے، اگر آپ حکم دیں تو یہ سارے ان کو مار دیا جائے، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون۔ اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب وہاں سے انہوں نے پتھر مارے واپس آنے لگے، اب آپ ڈرے کہ مکہ پہنچا تو مکہ والے مجھے قتل کر دیں گے۔
مکہ کے کچھ رئیس تھے جن کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ پیغام دیا کہ تم میری ضمانت دو، تو ان میں سے بہت ساروں نے یہ کہہ دیا کہ نہیں، ہم آپ کو پناہ نہیں دیں گے۔ ایک آدمی تھا جس کا نام تھا مطعم بن عدی، اور یہ بخاری کی حدیث ہے۔ مطعم بن عدی نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پناہ دی تھی، اور اس نے اپنے بیٹوں کو آپ کی حفاظت کے لیے لگا دیا تھا۔ پھر جب بعد میں مدینہ آپ چلے گئے اور بدر ہوئی، بدر کے قیدی آئے، اس وقت بخاری کی حدیث ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے اگر مطعم بن عدی زندہ ہوتا، مجھے ایک بار کہتا، میں یہ سارے قیدی چھوڑ دیتا، اس کے مجھ پر اتنے احسان ہیں۔ تو بہرحال اس کے بعد اسی سال جب آپ طائف سے واپس آئے تھے، مدینہ سے کچھ لوگ آئے تھے اوس قبیلے کے۔ ان کا مقصد تو حج کرنا تھا، لیکن ساتھ ایک مقصد ان کا یہ بھی تھا کہ ہم نا اوس اور خزرج آپس میں لڑتے رہتے تھے۔ خزرج کے لوگ اور اوس کے لوگ چونکہ لڑتے تھے، تو اوس کے لوگوں نے یہ سوچا کہ ہم مکہ جائیں گے، مکہ والوں کی حمایت کریں گے۔ ان کا واسطہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ہو گیا۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں اسلام کی دعوت دی، ان میں سے ایک سردار کہنے لگا یہ باتیں سچی ہیں، اور جو معاہدہ ہم مکہ والوں کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں اس شخص سے اس آدمی سے کر لے۔ چنانچہ وہاں پہ 6 لوگ مسلمان ہوئے، اور ان کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ باتیں کہی تھی جو پیچھے ہم نے پڑھی ہیں کہ اللہ کی عبادت کرنی ہے، چوری نہیں کرنا، ڈاکہ نہیں مارنا، زنا نہیں کرنا، بچوں کو قتل نہیں کرنا۔ یہ سارے معاہدے ان کے ساتھ ہوئے تھے، اور ان 6 لوگوں نے سب سے پہلے کہا تھا سمعنا وأطعنا، جو باتیں ہم نے آپ کے ساتھ طے کر لی، ہم نے سن لیا، ہم آپ کی اطاعت کریں گے۔ پھر انشاءاللہ اس سے آگے اگلی تفسیر انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے۔ تو وہ 6 لوگ گئے، وہاں جا کر انہوں نے تبلیغ کا کام کیا، دعوت کا کام کیا۔ اگلے سال 12 لوگ آئے، اس 12 لوگوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ معاہدہ کیا، اس کو بیعت عقبہ اولیٰ کہا جاتا ہے۔ اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک آدمی مصعب بن عمیر جس کا نام تھا، اس کو ساتھ بھیجا، وہ دعوت دین کی دعوت وہاں پہ دیتے تھے۔ اور اس کے بعد جو ہے بیعت عقبہ ثانی آئی تھی، اور اس میں بھی یہی معاہدہ ہوا تھا، واسقہ الذی واثقکم بہ اذ قلتم سمعنا وأطعنا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا تم نے میری بات سننی ہے اور میری بات جو ہے وہ ماننی ہے۔ انشاءاللہ اس کا تذکرہ کل پڑھیں گے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔